میں ان کے نام نہیں لوں گا. امام نے کہا بلا لاؤ. کہا جا کر کہہ دو ٹائم نہیں ہے. وہ ناراض سے چل رہے ہیں. پھر امام نے اپنے خادم سے کہا بلا لاؤ. کہا جا کر کہہ دو ٹائم نہیں ہے. ارے ان کی بیوی نے کہا کیسے بیوقوف آدمی ہو یار تم. امام علی کا بیٹا نبی کا نواسا بار بار تجھے بلاتا ہے تو جاتا نہیں. ارے کم سے کم جا کر بات سن لو. بات سننے میں کیا ہے. کہ ان کے وہاں کیا ہے روز لڑائی ہے روز صلح ہے. جھیلنا تو ہم لوگوں کو پڑتا ہے. کہا جاؤ سن لو. کہا اچھا رکو. جب وہ امام کے خیمے میں پہنچے تو امام نے بتا دیا ان سے کہ 72 میں تم بھی ہو. کہاں رکیے ذرا میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا. لوٹ کے آئے بیوی کے پاس پہنچے گا سن کہاں. کہا سب دولت مال تیرے نام لکھتا ہوں. کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ اور پھٹافٹ یہ طلاق پکڑ بھاگ. میں طلاق پہ نہیں لوں گی. تو بیوی نے کہا کیا ہوا. کہا طلاق. کہا کیوں. کہ میں لڑنے جا رہا ہوں. تیرا کیا ہوگا. کہ میرا وہی ہوگا جو زینب کا ہوگا. ام کلثوم کا ہوگا. مجھے تیری متعلقہ ہو کر نہیں تیری بیوہ ہو کر کے جینے میں سکون. سبحان اللہ. کربو بلا کی منظر کشی نہیں کرنا چاہتا اور نہ اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں پورے کربلا کی. صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ 72 بہتر. سبحان اللہ. ان 72 نے بہتر کیا. کیا کیا. اور ہم بھی ہوتے تو یہی کرتے. مولانا پیر کہاں ہوتا. مرید کہاں ہوتا. پیر کے ساتھ تو علی جنگ میں ہوتے تو آپ کہاں ہوتے. کیا بات کیا. حسین ہمارے مرشد ہیں تو ہم حسین کے ساتھ ہوتے. کیا بات. اور یہ ساتھی ہیں جو ذکر کا مجمع جمع کر بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. یہ امام کے ہم ساتھی ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ اور سنیے بہت آرام سے. اب میں آتا ہوں قرآن کی اس آیت پر. قبلہ کیا میں زیادہ تو نہیں بول رہا ہوں آج بامبے. قبلہ میں قرآن کی اس آیت پر آتا ہوں اور بہت سکون سے آتا ہوں. اور تم سب مسلک اہل سنت والجماعت کے لوگ ہو اور الحمدللہ حنفی. کیا ہوا. حنفی ہو. یہ تو اتفاق سے بھارت میں حنفیوں کی ایک پوری بیلٹ گمراہ ہو گئی ہے. اتفاق سے ہو گئی ہے. اب وہ لوگ گنبد کی مخالفت کریں جن کے مسلک کا امام بغداد کے قریب گنبد میں لیٹا ہو. بڑے افسوس کی بات ہے. وہ گنبد کے مخالفت کریں جن کا دادا پیر سید معین الدین چشتی گنبد میں آرام کر رہا ہو. تو بات سمجھ میں کچھ آتی نہیں کہ کون سی پارٹی انڈر گراؤنڈ سے پیدا ہو گئی. یہ آتنکواد کا کون سا نیا چہرہ ہے. یہاں نماز پڑھنے والے کے حساب سے ہوتا تو سمجھ میں آتا ہے. تو یہاں نماز پڑھنے والے کا حساب نہیں ہے بیٹا. مسئلے مسائل سب حنفیت کے. میں خیر ان کی بات نہیں کرتا. بہت اطمینان سے بات کرتا ہوں. الا المودۃ فی القربى. پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجیے یہ خطاب کفر سے ہے. اہل کفر سے ہے. مورتیوں کی پوجا کرنے والوں سے کہا گیا ہے. چندرما یا سورج پوجا کرنے والوں سے کہا گیا ہے. کس سے کہا گیا. زور سے بولی. اور ابو بکر ایمان والے تھے کہ نہیں. اور عمر عثمان علی سعد طلحہ ابوذر سلمان یہ سب ایمان والے ہیں. تو اس کا پہلا خطاب کس سے ہے. ابو بکر عمر عثمان و علی کے سے مخاطب ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا. کچھ نہیں مانگتے اجر رسالت میں. کس سے. نماز پڑھنے والوں سے. اب لفظ صحابہ ہٹائیں. نماز پڑھنے والوں سے, روزہ رکھنے والوں سے, حج کرنے والوں سے, زکات دینے والوں سے, کلمہ پڑھنے والوں سے. قل فرما دیجئے میرا حکم ہے. اللہ فرماتا ہے یہ حکم میرا ہے. کہہ دیجئے ایمان لانے والوں سے مانگتے ہیں ہم تم سے
مودت مانتے ہیں. آپ کہیے سبحان اللہ, زور سے بولیے. صلاۃ نہیں, صوم نہیں, زکات نہیں, حج نہیں. یعنی آپ رب نے حج نہیں مانگا اور زکات نہیں مانگا, روزہ نہیں مانگا, صلاۃ نہیں مانگا. ان سے مانگو, زکات نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, نماز نہیں, ان سے مانگو مودت. کیا چیز؟ زور سے بولیے, کیا مانگا گیا ہے؟ مودت. مودت کا ایک سلیس ترجمہ کر دیں جو لفظ مودت کے برابر نہیں. اگر مودت میں بولنے لگوں گا تو بہت لمبا ہوگا. اس کا سب سے ہلکا ترجمہ ہے محبت. یعنی معیار پر نہیں ہے, غیر معیاری. لفظ محبت ترجمے میں غیر معیاری. مودت انہیں آنکھ بند کر کے مانو. یہ بھی انداز مانو. کس کو مانو؟ غوث پاک کو زیادہ مانو کہ غریب نواز کو زیادہ مانو؟ اب میں ذرا ادھر نہ جاؤں, ان لوگوں کی طرف نہ جاؤں جن کے وہاں کسی کو مانا ہی نہیں جاتا. وہ خالی ایک کو مانتے ہیں. کس کو مانتے ہیں؟ سبحان اللہ کی نوز باللہ. اگر وہ اللہ کو مانتے تو آپ کہتے تھے سبحان اللہ. وہ صرف اپنے مولوی کی مانتے ہیں. کس کی مانتے ہیں؟ وہ اللہ کی کہاں مانتے ہیں؟ مانے وہ بتائے مودت کا طریقہ کیا ہوگا. مودت کہتے کسے ہے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ قوم کو تم بتاتے ہو, روزہ رکھنے کا طریقہ تم بتاتے ہو, رمضان کے طریقے تم بتاتے ہو, زکات کے طریقے تم بتاتے ہو, حج کے طریقے تم بتاتے ہو, طلاق و بیاہ کے طریقے تم بتاتے ہو, ایک ساتھ سول کوڈ کے خلاف مسلم پرسنل لا کے نام پر آندولن تم چلاتے ہو, 3 طلاق کی بحث میں تم حصے لیتے ہو. ذرا اس میں کیوں نہیں حصے لیتے کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت ہے کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں محبت سے مراد علی کی محبت, فاطمہ کی محبت, حسن کی محبت, حسین کی محبت. مؤذن نے کہا اللہ اکبر. چلو بھیا فجر کا وقت ہوئی گا. اللہ اکبر. ظہر کا وقت ہوئی گا. اللہ اکبر. عصر کا وقت ہوئی گا. اللہ اکبر. مغرب کا وقت ہو گیا. اللہ اکبر. عشاء کا وقت ہو گیا. اللہ تیرا شکر ہے 5 وقت میں نے پڑھ لیا. شاید انداز بیان آج تھوڑا میرا بدل گیا ہو, مجھے معاف کیجیے گا, لیکن 5 وقت پڑھ لیا. السلام علیکم. حافظ جی وعلیکم السلام. الحمدللہ آپ تشریف لے آئے. آج سے پہلی تراویح رمضان بابا آ گئے. پتہ چل گیا رمضان آ گیا ہے. کیا آ گیا ہے؟ زور سے بولیے, زور سے بولو. 30 نہیں تو 1 روزہ رکھ لو. 29 ہم چھپائے لیا میں, لیکن 1 رکھ لو. اب کھانا صاحب ہو گئے. لا تنی کھائی دی پراٹھا. اب شروعات گئی. بہت غلط ہے, بہت غلط ہے, بہت غلط ہے. تو بیوی نے نیا طریقہ بتایا, خان صاحب پریشان نہ ہو, کل سے ہی کام کرو, 3 بجے تک سو. سانپ بھی مر جائے لاٹھیوں نہ ٹوٹے. اب یہ بمبئیا روزے دار رات بھر جاگیں اور دن بھر سوئیں, اور پھر کہیں کہ ہم نے تو 300 روزہ رکھا ہے الحمدللہ مولا سے, یہ کو نہیں چھوٹا. ان کا کھیت جوتے کے لیے بھیج دے دو تو پتہ چلتا کیسے نہیں چھوٹا.
دوئی ہوئی گو الحمدللہ عید آ گئی 30 پورا کر لیا ہے نا پورا کر لیا کہ نہیں کر لیا ابھی رمضان چل ہی رہا تھا تب تک مولانا خیر اللہ خان سبحانی پہنچے السلام علیکم سیٹھ صاحب اگلے سال 10,000 آپ سے لیا اور میں زکات والا مانگنے آیا ہوں اچھا اس بار بھی میں نے 1,00,000 نکالی چلے 10,000 آپ لے دیجیے یعنی 10,000 زکات بھی ادا کتنے آرام سے ہو رہا ارے معاذ صاحب فارم بھر دیا یار ارے حاجی صاحب مبارک ہو کم میلاد ہے تاکہ کھائے بھی ملے اسی بہانے حاجی صاحب سے کوئی نجرانہ بھی ملے یہ سننے میں بڑی مجبوریاں ہیں شاید اب نہ اگر سنی حج کرے جائے میلاد نہ کرواوے تو پورا گاؤں کہا دے یہ کیسا حاجی رہا ہو پنیوں نہیں پلائی کتنا بڑا کنجوس و بخیل رہا ہو حج پہ جانتے وقت مجبوراً ہوگا 4 مولوی بلائے کے میلاد کراوے وہی مگر ہم لوگ پھاٹ پڑتے ہیں تو نظرانہ تو بڑا ہائی فائی ہو جاتا ہے اگر کہیں ادھر سے گزر رہے ہیں تو پیر صاحب تم آئی جائے تو بڑا اچھا ہوتا دوا بیچارہ لمبے خرچے میں ہے نا اچھا میں تو 100-200 روپے میں مولانا کا کام چلا دیتا ایک مولانا کو پکڑے دیتا ہے مولانا تب طواف کر بیٹھتا تب طواف کر بیٹھتا تب صحیح کر بیٹھتا آقادی کا سمجھ لو یار باقی سب وہاں سمجھ آئے ایک سے کتاب والی میں یہ کتاب کھچوائے ہو کتنا محنت کو تمہیں سمجھ میں آ جائیے وہاں جو سوال میں آ جائیے ارے حج بھی نپٹ گیا بہت غور سے سنو تو نپٹ گیا تب یہ جو مولوی زکات بتاتا ہے 2.5% رمضان کے روزے بتاتا اے مولانا 1 روزہ چھوٹ گیا کیا کریں وہ کا تو بعد میں رکھے پڑیے پرفیوم پی کر سینم سے کٹوائے لوگ دیا سارا مسئلہ اندر کا معلوم ہے سارے مسئلے بتائے اس نے اس مولوی نے لیکن کتنا خونخوار آتنکوادی مولوی ہے یہ بہت بڑا آتنکوادی ہے اسپیشل خبیث ہے ان کا قسم کا کتا اور کمینہ ہے وہ جب فضائل اہل بیت کی بات آتی ہے تو یہ یزیدی کتے جو یزید کے کل بھی نمکخوار تھے آج بھی نمکخوار ہیں اور ہم حسین کے کل بھی وفادار تھے آج بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسینیت تاجدار کربلا سیدہ زہرا کا لال موقع پوچھو اس سے قرآن کی آیت معطف ہے اس سے مقصد کیا ہے یزید نے اس پر ظلم کیا ہے جس کی مودت مانی گئی زور سے بولیے یزید نے اس پر بھالے پھینکوائے ہیں جس کی مودت مانگی گئی ہے یزید نے اس پر تیر مروایا ہے جس کی مودت مانگی گئی ہے یزید نے اس کے خیمے چلائے ہیں جس کی مودت مانگی گئی ہے یزید نے اس کے تلے نازک پر گھوڑے توڑوائے ہیں کہ پوری زمین کربلا محترم ہو گئی ہے جس کی مودت مانگی گئی ہے اے سنیو امام ملیں گے ہم کو نہیں ملتے اگر امام ملتے تو ہم ان کا ہاتھ دباتے ہمارے امام پورے معدت ہیں جو پیر صاحب لوگ ان کا اتنا دبائی تھے زور سے بولو جن کے بارے میں کونوں نس نہیں ہے حضرت اور جب استاد کی اتنی خدمت کری تھی جس پر بھی ڈائریکٹ کوئی نس نہیں ہے جلدی جلدی بولو امام جن پر نس ہے میں پیر ہوں میری تقریر کا یہ جملہ تم لوگ مت بولنا ورنہ ہو جائے گا یہ نہ بہت سی چیز ہم لوگوں کو بولنے کو وہاں پر میں بولا کروں اگر امام مل جاتے تو ہم خدمت کرتے کہ نہ کرتے اے اللہ کے رسول کے بیٹے اب جو کربلا میں تھے وہ تو خوش نصیب ہے نا جو امام کے ساتھی تھے وہ خوش نصیب ہے یہ ضعیف خوش نصیب ہے یہ بھی خوش نصیب ہے اور خوش نصیب ہے
دوسری بھی بے وجہ خوش نصیب وہ تھے، ہم نہیں۔ اب ہم کیسے پیر دبائے امام کا؟ امام نے 72 سے کہا چلے جاؤ، بولے پھر چلا کہا جلا، جلایا تو 72 بیٹھے تھے، پوچھا کیوں نہیں گئے؟ کہا امام آپ کو چھوڑ کر تھوڑی جائیں گے، جب مرنا ہے تو سب سے پہلے ہم ہی مریں گے۔ سبحان اللہ، زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی؟ 72 گئے؟ 72 گئے؟ نہیں گئے، یہی مودت ہے۔ اب امام ہمیں نہیں ملیں گے تو ہماری مودت کیسے ظاہر ہو؟ سنیو، کیسے ظاہر ہو کہ اب امام سے مودت کرتے ہیں؟ اور کل جب ہم میدان محشر میں ہو، منادی لیتا دے نماز پڑھنے والوں حاضر ہوں مولا، روزہ رکھنے والوں حاضر ہوں مولا، زکات دینے والوں حاضر ہوں مولا، حج کرنے والوں حاضر ہوں مولا۔ سناٹا اور روح کا عالم ہماری صفوں میں جب ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ زور سے بولو، ہے نا بڑا سوال؟ زور سے بولیے، مولانا آپ بولیے۔ آپ سے کل میدان محشر میں پوچھ لیا گیا کہ مولانا بڑا بڑا فاتحہ آپ کرواتے رہے، بڑی بڑی نیاز آپ دلواتے رہے، بڑا بڑا فنکشن آپ کرتے رہے، اٹینڈ کرتے رہے، مولانا آپ بھی مومن تھے، آپ بھی صاحب ایمان تھے، جو قانون جاہل کے لیے ہے وہی قانون آپ کے لیے بھی ہے۔ نماز اس پر فرض ہے، آپ عالم ہیں، آپ پر بھی نماز، زکات اس پر فرض ہے، آپ عالم ہیں، آپ پر بھی حج اس پر فرض ہے، آپ عالم ہیں، آپ پر بھی روزہ اس پر فرض ہے، آپ عالم ہیں، آپ پر بھی۔ تو مودت جیسے جاہلوں کے لیے مولانا ویسے آپ کے لیے بھی۔ آپ پلٹ کر بولتے ہیں جاہل تو ناسمجھی میں بچ سکتا ہے، لیکن مولوی کیسے بچے گا؟ حسین ہوں گے، حسین کے نانا ہوں گے، حسین کے پاپا ہوں گے، حسین کی ابا ہوگی، اور وہاں سوال خدا کرے گا مودت، یہ جنت اس کے لیے ہے جس کے پاس دینے کے لیے مودت ہے۔ اگر تیرے پاس مودت نہیں ہے تو ان کے پاس جنت نہیں۔ بس چل رہے 18 چمکتے ہوئے سورج چمک رہے تھے، 19واں سامنے کھڑا نیرے بابا، 20 اس شمش و خمر کے ارد گرد کے 2 حالے تھے۔ میں بھی ان حالوں کی وضاحت کروں گا۔ 21 خاکدار اہل بیت اور 72 جانساران اہل بیت، امام تنہا تھے۔ بس میں پڑھنے جا رہا ہوں شہادت کے قریب کلمات۔ زخموں سے بند جدا تھا جناب کا شیرازہ، 121 تیروں کے نشان تھے، اور یوں امام کا وجود ہل رہا تھا، اس ذوالفقار پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور سامنے لشکر تھا۔ یہ تھوڑی دور پر امام کی بہن سیدہ زینب بنت علی تھی۔ وہ خیمے سے باہر آئی اور دوڑتی ہوئی امام کے قریب گئی، بہت قریب گئی، اور اس کے بعد عمر پر ان کی نظر پڑی تو ٹھہر گئی۔ فرمایا عمر، اس نے کہا کہ مجھے جانتا ہے، میں زینب ہوں، زینب بنت علی، علی کی بیٹی زینب، نبی کی لباس تھی۔ وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا ماچایا ہے، وہ میرا بھیا ہے، تو ہمارا رشتہ دار ہے، تجھ سے رشتہ داری ہے، تیرا بابا
اور تیرے سامنے یہ ہونے جا رہا. سنان آگے بڑھا پیچھے ہٹ گیا, خولی آگے بڑھا پیچھے ہٹ گیا. اس کے بعد